السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ عورت کے اعتکاف کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ عورت کے اعتکاف کا طریقہ، نیت کیسے کریں گی، مکمل طریقہ اور چند ضروری مسائل آج میں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو خاص میری ان اسلامی بہنوں کے لیے ہے جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں، نیت رکھتی ہیں۔ میری اپنی ان تمام اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جو مسائل ہیں انہیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلے نمبر پر رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے؟ اس حوالے سے کتب احادیث میں کئی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ یعنی جو آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کرے، اللہ رب العالمین اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اجر و ثواب، یہ فضیلت خاص مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورت بھی کوئی، اگر اسلامی بہن بھی کوئی رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کرتی ہے تو اسے بھی یہ فضیلت، یہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ عورت کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ تو نمبر 1 پر اگر عورت شادی شدہ ہے، اگر کوئی اسلامی بہن شادی شدہ ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے، یعنی وہ اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اگر اس کا شوہر اس کو اجازت دے دے پھر وہ مسنون اعتکاف کرے، لیکن اگر اس کا شوہر اجازت نہ دے تو پھر وہ اس سے رک جائے۔ اگر وہ بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف کرے گی تو ایسی عورت گنہگار ہوگی۔ نمبر 2 پر پاک صاف ہو، یعنی ہر قسم کی ناپاکی، حیض اور نفاس سے پاک صاف ہونا یہ بھی شرط ہے، کیونکہ اگر ناپاک ہوگی تو اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، تو اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی رمضان المبارک کے آخری عشرے مسنون اعتکاف کی نیت کرتا ہے، وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو مسنون اعتکاف نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر نفل اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے روزہ شرط ہے، اور روزہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر اعتکاف بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اور اس لیے میری گزارش ہے ان اسلامی بہنوں سے جو اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں، وہ غور کریں اس بات پر بھی کہ کہیں ان کے ایام، ان کی ڈیٹ آخری عشرے کے دوران نہ آ رہی ہو۔ اگر ان کی ڈیٹ، ایام، جو مخصوص ایام ہیں حیض پیریڈ کے، وہ اس آخری عشرے میں آ رہی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ اگر اس دوران انہیں حیض پیریڈ آ جاتا ہے تو ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور جب روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ان کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، پھر ان کے لیے بعد میں اس اعتکاف کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ تو اس لیے اس بات پر بھی غور کی جائے کہ کہیں اس عشرے میں ان کی ڈیٹ تو نہیں آ رہی۔ اور نمبر 2 پر کیا اس کے لیے بالغ ہونا یا شادی شدہ ہونا یہ ضروری ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نابالغ یا پھر غیر شادی شدہ کنواری لڑکی جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ جو کنواری ہے وہ بھی اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں تو وہ کر سکتی ہے، مسنون اعتکاف اس کے لیے کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح جو نابالغ لڑکی ہے، اگر وہ تمیز رکھنے والی ہے، سمجھدار ہے، بالغ نہیں بھی ہے، پھر بھی اس کے لیے اعتکاف کرنا جائز ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اپنی بیت مسجد میں داخل ہو جائے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کی نیت کر لے۔ بیت مسجد یعنی جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے، گھر کے جس حصے میں، یعنی گھر کا جو کمرہ اور کمرے کا جو حصہ اس نے متعین کر رکھا ہے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، وہ اس کی بیت مسجد ہے۔ اب اگر کوئی اسلامی بہن جس نے کوئی
جگہ جو ہے وہ نہیں مقرر کر رکھی نماز کے لیے، یعنی کبھی کہاں کبھی کس کمرے میں نماز پڑھ لی، تو اب وہ ایک جگہ کا تعین کر لے، ایک جگہ مخصوص کر لے کہ یہ میری بیت مسجد ہے، گھر کی مسجد ہے، یہاں پر میں نماز ادا کروں گی۔ وہ اس جگہ کا جو ہے تعین کر لے اور وہاں پر نیت کر کے اعتکاف کی بیٹھ جائے۔ اب اس دوران وہ کیا کیا کر سکتی ہے، اس حوالے سے بھی سمجھ لیں، کیونکہ اس حوالے سے کافی اسلامی بہنیں سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم گھر کے کام کر سکتی ہیں، یعنی گھر کا کھانا بنانا یا اسی طرح کپڑے واش کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی۔ تو اعتکاف کی حالت میں یہ کام کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے آپ اپنی بیت مسجد سے، یعنی جو آپ کی بیت مسجد ہے، بھول کر بھی اگر آپ اس جگہ سے باہر نکلیں گی تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ شرعی عذر یعنی اگر آپ کو ٹوائلٹ کی حاجت ہے، واش روم جانا ہے، یا اسی طرح وضو کرنے کے لیے جانا ہے، یا غسل کی حاجت ہو گئی، تو اب آپ باہر نکل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کی صفائی کرنے کے لیے باہر نکلنا، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے باہر نکلنا، اس سے آپ کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں اگر کام کاج کوئی ایسے ہیں یعنی جو وہاں پر بیٹھ کر آپ کر سکتی ہیں، مثلا سبزی بنانا، فروٹ بنانا افطاری کے لیے، یا اسی طرح بچوں کے کپڑے پریس کرنے ہیں، وہ آپ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی اسلامی بہن اعتکاف کی حالت میں ہے اور وہ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ افطار اور سحر کرنے کے لیے دوسری جگہ جاتی ہے، یعنی افطاری کے لیے دسترخوان لگا ہوا کسی دوسرے کمرے میں، اگر وہ اٹھ کر اس جگہ چلی گئی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسے اجازت نہیں اس جگہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ ہاں اگر گھر والے وہاں پر آ کر سحر و افطار کرتے ہیں اس جگہ میں جہاں وہ بیٹھی ہے اعتکاف میں، تو یہ جائز ہے، اس طرح اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر نیت کیسے کرنی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں نیت جو ہے اصل دل کا ارادہ ہے۔ 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ بیت مسجد میں داخل ہوں، وہاں پر جا کر آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ اے اللہ میں رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو یہ بس نیت ہو گئی۔ دل کا ارادہ اصل نیت ہے، ٹھیک ہے۔ دل میں ارادہ کر لینا اتنا کہ میں آخری عشرے کے مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، بس یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نیت کر کے جو ہے اعتکاف میں بیٹھ جائیں گی۔ تو اب آپ کے لیے بغیر کسی شرعی عذر کے اس جگہ سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر نکلیں گی تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہ چند ایک ضروری مسائل تھے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ میں کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اس کلپ کو اپنی تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔